اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ ابراہیم کا یہ پہلا رکوع ہے جس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی۔ سورہ ابراہیم بھی سورۃ الرعد کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ مکے کے کفار اور قریش کے سرداروں نے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، صحابہ کے خلاف، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ آرائی میں سختی شروع کر دی تھی، اور یہ سختی اتنی بڑھ چکی تھی، ان کی مخالفت اتنی بڑھ چکی تھی کہ اب وہ اس مرحلے میں داخل ہو گئے تھے کہ کھلم کھلا کہنے لگے تھے کہ اگر تم اس دین کو نہیں چھوڑو گے، اسلام کو نہیں چھوڑو گے، تو ہم مکے میں تم کو چین سے رہنے نہیں دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، گھر سے نکال دیں گے، شہر بدر کر دیں گے، تم کو کاروبار چھوڑنا پڑے گا، مکان چھوڑنا پڑے گا، جائیداد چھوڑنی پڑے گی۔ اور ہجرت کے آثار شروع ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھیوں کو اجازت دے رہے ہیں کہ اگر مکہ مکرمہ میں تم کو پریشانی پیش آ رہی ہو تو تم کہیں بھی جا سکتے ہو، کہیں اور جا کر بس سکتے ہو۔ اس زمانے میں یہ آیتیں اور یہ سورت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ کرتے کرتے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ نئے نہیں ہیں، ایسے واقعات پچھلے نبیوں کے سلسلے میں بھی ہوئے، اور ان کے دشمنوں نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہم تم کو اپنے وطن سے، اپنے ملک سے نکال دیں گے، لیکن ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے بالآخر ہلاک فرمایا۔ یہ اشارہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں ایک تو کھلے لفظوں میں فرمایا، دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ابھی کچھ ہی دیر میں آنے والا ہے،
اور آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس صورت میں آنے والا ہے، اور اسی وجہ سے اس صورت کو سورہ ابراہیم کہا گیا۔ اگرچہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ مختلف 20 صورتوں میں ہے، ایک دو صورتوں میں نہیں، لیکن اس صورت کو سورہ ابراہیم سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ اس میں دو اہم باتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ انشاءاللہ وہ آیتیں آئیں گی، اس موقع پہ تفصیل کی جائے گی۔ ایک تو اہم بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت، اور دوسری اہم بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں جو بستی بسائی تھی تو کیا مقصد تھا۔ مکے کے قریش کے سردار بھول گئے کہ کس مقصد کے لیے اس بستی کو بسایا گیا تھا، ذرا وہ یاد کرو۔ ان دو اہم باتوں کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اجاگر فرمایا، اسی لیے اس سورت کو سورہ ابراہیم کے نام سے موسوم کیا گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے لوگوں کو، اس زمانے کے لوگوں کو خبردار کیا کہ دیکھو نبیوں نے ہجرت تو کی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے کہ نبیوں کی مخالفت ہوئی ہو اور ہجرت کرنے پر ان کو مجبور کیا گیا ہو، یہ ایسا ہو چکا ہے۔ لیکن ہجرت کے بعد جو لوگ مخالفین اپنے ملک میں اتراتے ہوئے پڑے تھے، ان کا کیا حشر ہوا، ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھو۔ فرعون کا کیا حشر ہوا، نمرود کا کیا حشر ہوا۔ لہذا یہ دو چیزوں کا تذکرہ آپ اس صورت میں دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سورۃ الرعد، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر تم کفر کی سرگرمیوں پر، نبی کی مخالفت کی سرگرمیوں پر ایسے ہی پڑے رہو گے تو یاد رکھو ہم دائرے عمل کو تنگ کر دیں گے، تمہارے لیے سرزمین تنگ ہو جائے گی، اور دھیرے دھیرے پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب تم کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس صورت میں، سورہ ابراہیم میں، اس اپنے فیصلے کو اور بھی کھلے لفظوں میں بیان فرمایا، اتنے کھلے لفظوں میں کہ وہاں اشارے ہیں، یہاں تنبیہ ہے، باضابطہ ان کو آگاہ کر دیا گیا کہ روش تبدیل کر لو، ورنہ آگے چل کے تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے، بلکہ شدید عذاب کے شکار ہو جاؤ گے، جس کا اشارہ خود آپ کو آج کی جو آیت تلاوت کی گئی اس میں ملے گا۔ آغاز اس کا عام طور پر جس طرح صورتوں میں ہوا ہے حروف مقطعات سے، یہاں بھی حروف مقطعات سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آغاز میں ارشاد فرمایا الف لام را۔ حروف مقطعات کے سلسلے میں یہ بحث بار بار آ چکی ہے، جب کبھی کسی صورت کے آغاز میں یہ حروف آئے ہیں، آپ کی خدمت میں یہ وضاحت رکھی جا چکی ہے کہ یہ دراصل ایمان بالغیب کا امتحان ہے، ہمارا ایمان بالغیب کچا ہے یا پکا ہے، اس کا امتحان ہے، اس کی حقیقت بس اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر بھی مفسرین نے سمجھنے کی کوشش کی، صحابہ نے بھی سمجھنے کی کوشش کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مخففات مانا اور کہا الف لام را کے معنی ہیں الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، را سے رسول، یہ اللہ کا کلام بذریعہ جبرائیل رسول کی جانب بھیجا جا رہا ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ مانتے ہیں۔ بعض دیگر مفسرین نے کچھ اور مفہوم لیا، اور زمخشری نے اپنی کشاف میں اور امام بیضاوی نے اپنی تفسیر میں سے مراد یہ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ الفابیٹس ذکر کر کے، حروف تہجی جن کو کہتے ہیں، ان کا تذکرہ کر کے یہ اشارہ فرمایا کہ دیکھو یہی وہ مٹیریل ہے، یہی وہ حروف تہجی ہے جن سے ہم نے اپنا کلام نازل کیا، اور یہی حروف ہے جن سے تم اپنا کلام بھی بناتے ہو، لیکن دونوں کے کلام میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ رائے بھی آئی سامنے، یہ رائے بھی آئی کہ یہ پرانی نام ہے الف لام را، یہ گویا کہ ایک نام ہے اس سورت کا، وغیرہ وغیرہ۔ بہر صورت یہ الگ الگ پڑھے جانے والے حروف ہے، الف آپ الگ پڑھیں گے، لام الگ پڑھیں گے، را الگ پڑھیں گے،
اور اس کو پڑھا جائے گا الف لام را۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، انزلناہ جس کو ہم نے نازل کیا۔ لفظ نزلہ نزلہ انزلہ یہ تینوں آتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انزلنا کا لفظ ارشاد فرما، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انزلہ میں تدریج کا پہلو ہوتا ہے، دھیرے دھیرے نازل کیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کتاب انزلناہ، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے دھیرے دھیرے نازل کیا، بیک وقت نازل نہیں کیا۔ تورات پوری کی پوری ایک ہی مرتبہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی تھی، لیکن قرآن پاک دھیرے دھیرے نازل ہوا، کبھی 10 آیتیں، کبھی 5 آیتیں، کبھی 2 آیت، کبھی 1 سورت۔ اس طرح سے آپ جانتے ہیں 23 سال کی مدت میں مکہ مکرمہ کے 13 سال اور مدینہ منورہ کے 10 سال، اس 23 سال کی مدت میں یہ پورا کلام پاک نازل ہوا۔ کتاب انزلناہ الیک، اے نبی وہ کتاب ہے جو ہم نازل کر رہے ہیں آپ کی جانب، لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکالیں نور کی طرف، روشنی کی طرف، باذن ربہم اپنے پروردگار کے حکم سے اور اس کی اجازت سے۔ 2 چیزیں وضاحت طلب ہے۔ ایک تو یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ نبی جس کو چاہیں گے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، جب یہ تذکرہ فرمایا کہ آپ تاکہ لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکالے، تو شرط لگا دی بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، پروردگار کے حکم سے، پروردگار کی اجازت سے۔ اگر رب کا حکم، اس کی توفیق اور اس کی اجازت نہ ہو تو یہ کام نہیں ہوگا، لوگ ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو کھولے گا، کب کھولے گا، وہ کیا نظام ہے، اس کا تذکرہ دوسرے مقامات پر ارشاد فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں کا تذکرہ فرمایا، سورۃ الاعراف گزر چکی ہے، سورہ ہود گزر چکی ہے، سورہ یونس گزر چکی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ فرمایا، قوم سمود کا تذکرہ فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا وغیرہ وغیرہ، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ہم نے بھیجا ہود کو ان کی قوم کی جانب، قوم کا لفظ ارشاد فرمایا، ہم نے بھیجا صالح کو ان کی قوم کی جانب۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا تو ارشاد فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسِ، یہ قوم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اب قیامت تک کے لیے جتنے لوگ ہیں ان سب کے لیے اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا، لِتُخْرِجَ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ سارے لوگوں کو، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت سارے لوگوں کے لیے عام ہے، جس کو دوسرے موقع پہ اور وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ یہ کہیے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اب میرے بعد نہ رسالت کی ضرورت ہے نہ نبوت کی ضرورت ہے، بلکہ اب میری قوم اور میری امت جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا وہ میری نیابت کرتی رہے گی اور میرے رسالت کے تقاضوں کو پہنچاتی رہے گی۔ لہذا اشارہ فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ عمومی ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ، دوسری اہم چیز جس کی وضاحت اس سے پہلے بھی آ چکی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب تاریکی کا تذکرہ، اندھیرے کا تذکرہ فرمایا تو پلورل فارم میں، جمع، کیا ارشاد فرمایا؟ من الظلمات، ظلمتن اندھیرے کو کہتے ہیں، ظلمات اندھیروں کو کہتے ہیں، تاریکیوں کو کہتے ہیں۔ یہ کم سے کم 3 تاریکیاں ہیں جس کی وجہ سے انسان برباد ہوتا ہے، اور اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے یہ صاف ارشاد فرمایا کہ مثال سمجھ لو تم
جو دین کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے دین سے، اس کی ہدایت سے محروم زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ بحر لجی، موج ہو فوق موج، کہ ان کا عالم یہ کہ ایک زبردست قسم کے سمندر کی تہ میں ہے جس پہ موجیں چڑھی جا رہی ہیں، موج کے اوپر موج، اور من فوقہ سحاب، اور پھر اوپر بادل بھی ہے۔ تو تین اندھیرے ہو گئے، رات کی ایک تاریکی نمبر 1، نمبر 2 سمندر کی تہ میں اوپر موجیں چڑھی ہوئی، نمبر 3 بادل بھی ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ ستاروں کی روشنی مل رہی ہو، چاند کی روشنی مل رہی ہو اور ٹمٹماتے ہوئے کسی ستارے سے کچھ سجائی دے، کہا نہیں، بادل کالی بدلیاں بالکل چھائی ہوئی۔ اب آپ اندازہ کیجئے رات کی تاریکی میں جب کہ کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہوں اور سمندر کی تہ میں کوئی چیز ہو، تو فرمایا اذا اخرج یدہ لم یکن یراہا، جب اپنا ہاتھ دیکھنا چاہے تو وہ ہاتھ نہیں دیکھ سکتا، ہاتھ دیکھنا چاہ رہا ہے تو وہ ہاتھ نہیں دیکھ سکتا۔ اتنی زبردست قسم کی تاریکیاں ہیں۔ یہ کون سی تاریکیاں ہیں؟ یہ 3 تاریکیاں ہیں جس میں انسان بیک وقت مبتلا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے پھر وہ بری طرح ہلاک ہوتا ہے، تباہ ہوتا ہے۔ یہ تینوں تاریکیوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا، جس میں نمبر 1 وہ شہوتوں کے سمندر، خواہشات کے سمندر میں زندگی بسر کرتا ہے۔ موجیں ہیں خواہشات کی، شہوتوں کی موجیں ہیں جو ایک دوسرے پہ چڑھی جا رہی ہیں، تہ بتہ، ایک خواہش ختم نہیں ہو رہی ہے، دوسری خواہش کی تکمیل نہیں ہو رہی کہ تیسری خواہش، اور جس کو آگے ارشاد فرمایا یستحبون الحیات الدنیا، دنیا کی محبت اس کے پر چھائی ہوئی ہے۔ سب کچھ وہ دنیا کی محبت کو سمجھ رہا ہے، دنیا کو سمجھ رہا ہے، ایک۔ اور دوسری یہ کہ جہالت، نادانی، ہو سکتا ہے بڑے سے بڑا امتحان اس نے پاس کیا ہو لیکن اپنے رب کو نہ پہچاننا، اس کے سلسلے میں ناواقفیت کے لبادے کو اوڑھ لینا، یہ وہ جہالت ہے جو دوسری تاریکی کی شکل پر اس پر ایسے چھائی ہوئی ہے جیسے کہ بالکل سیاہ بادل ہے، کالے سے چھائے ہوئے، کوئی چیز ہی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور تیسری تاریکی وہ کفر میں پڑا ہوا ہے، یہ کفر کی رات ہے کہ بالکل اندھیری رات ہے جس کی وجہ سے اس کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب کفر میں پڑا ہوا ہے، جہالت بھی ہے، خواہشات کے پیچھے دیوانہ بھی ہوا جا رہا ہے، تو پھر اس کا عالم یہ ہوگا اذا اخرج یدہ لم یکن یراہا، اپنا ہاتھ بھی دیکھنا چاہے تو نہیں دکھے گا، چاہے جائے کہ رسول کو سمجھے، قرآن کو سمجھے، ہدایت کو سمجھے، دین کو سمجھے، ایسی ہی تاریکیوں میں وہ مر جاتا ہے۔ یہ پوری تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ہے النور، اللہ کا نور، اس کی معرفت کا نور۔ اور وہ نور حاصل ہوتا ہے آفتاب رسالت سے، وہ نور حاصل ہوتا ہے نبی کی ذات سے، نبی کی تعلیمات سے، نبی کی ہدایات سے۔ اب جو نبی کی تعلیمات، نبی کی ہدایات سے محروم ہے تو گویا رات کی تاریکی میں ہے۔ سورج نکل جائے تو کالے سے کالا بادل سورج کی روشنی کو نہیں روک سکتا، بہرحال روشنی پہنچتی ہے زمین تک۔ سورج نکل جائے تو پھر انسان سمندر کی موجوں میں بھی دیکھ سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے، کیا ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے یا بچ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر سورج ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور جو نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے زمین تک پہنچا، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے آخری علمبردار رہے، اس سے محروم ہو کر اگر کوئی زندگی بسر کر رہا ہے تو کبھی وہ اپنی زندگی کے سلسلے میں خیر و شر کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ وہ تو جو مذہب کے نام پر کر رہا ہے اس کے سلسلے میں آپ مطمئن ہو جائیے، وہ کوئی مخلص نہیں ہے، وہ اس کا مذہب کا معاملہ یہ ہے، وہ کلچر کا عادی ہے، اور مذہب کا معاملہ یہ ہے کہ چند خوف اور اندیشے اور چند وسوسے ہیں جن کو دور کرنے کے لیے وہ پوجا ووجا کر کے چھٹی کر رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ نہ کروں تو بلا آ جائے، ایسا نہ ہو یہ بھیٹ نہ چڑھاؤں تو مصیبت آ جائے، تجارت میں نقصان ہو جائے، لہذا بھر دو ہانڈی، لہذا بھر دو یہ کام۔ وہ مذہب کو دراصل اپنے دل کی خواہش کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے، بلکہ چند جہالت کے تقاضے ہیں جن کو پورا کر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے نبی، یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی جا رہی لتخرج الناس من الظلمات، تاکہ تاریکیوں سے، اندھیروں سے آپ نکالے لوگوں کو، الی النور، اللہ کے نور کی طرف،
बिइज़्नि रब्बिहिम, परवरदिगार के हुक्म से, इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, और वो नूर वाला रास्ता, और वो नूरानी दीन कौन सा है? वो सिरात मुस्तकीम है। क्या इरशाद फरमाया? सिरातिल अज़ीज़ अल हमीद। अल्लाह ताला की दो सिफात का तज़किरा यहाँ किया गया। एक तो अजीज जो गलबे वाला है, इज्जत वाला है, और जिसका काबू है पूरी कायनात पर, और दूसरे अल हमीद जो काबिल तारीफ है, हम्द जिसके लिए खास है, सना जिसके लिए खास है, जो जात सितोदा सिफात और महमूद सताइश है, उस जात के रास्ते की तरफ अब आप निकालेंगे। सिरात मुस्तकीम पर जब चलेगा बंदा तो लाजमी बात है ये अल्लाह ताला का एक वही रास्ता है जिससे बंदे को नजात मिलेगी। फरमाया अल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ये उस अल्लाह ताला का रास्ता है जिसका जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब कुछ उसी का है। जमीन और आसमान और उसकी सारी चीजों का वही तने तन्हा मालिक है, लिहाजा उस मालिक का ये रास्ता है जिसकी तरफ आप निकाल कर लोगों को गामजन करना चाहते हैं, उस रास्ते तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन लोगों का आलम ये है कि इनकार कर रहे हैं, हक को छुपा रहे हैं, हक की मुखालिफत कर रहे हैं। ववैलुल लिल काफिरीन, तो ऐसे मुनकिरों के लिए तबाही है, मिन आदाबिन शदीदिन, शदीद अजाब के जरिए से। एक शदीद अजाब होगा जिसके वो शिकार होंगे और जिसकी वजह से वो तबाह होंगे। क्यों? उसकी वजह ये कि ये तीन सिफात है उनके अंदर जो उनको तबाही की तरफ लेकर चल रही है। अल्लज़ीना यस्तहिब्बून अल हयात दुनिया अल आखिरा, नंबर एक, वो दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझते हैं। यस्तहिब्बून अल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी से वो आखिरत के मुकाबले में ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को ज्यादा तरजीह देते हैं, ज्यादा रियायत दुनिया की जिंदगी की करते हैं। गौर करने की चीज है, दुनिया की जिंदगी की रियायत करते हैं, दुनिया की जिंदगी में जिंदगी बसर करते हैं और हालात का मुकाबला करते हैं, जरूरियात जिंदगी को पूरा करते हैं। ये सब भी इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, ये सब तो एक बंदा मोमिन भी करेगा। जीना तो सबको है और दुनिया की जिंदगी के लिए जिद्दोजहद करना है, स्ट्रगल करना है, अच्छी जिंदगी जीना है, इससे कहीं नहीं रोका गया। लेकिन आखिरत को बैकग्राउंड से निकाल दिया जाए, आखिरत को फरामोश कर दिया जाए और आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी जाए, ये है खतरनाक बात। ये जब पैदा हो जाती है किसी भी इंसान के अंदर, ये खतरनाक बीमारी जब पैदा हो जाती है कि वो दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझने लगता है और आखिरत को फरामोश कर देता है, भुला देता है, तो फिर उसके बाद उसके लिए हलाल और हराम की तफरीक नहीं रह जाती, मौला की मर्जी या मौला की नाराजी इसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। अब वो मनमानी जिंदगी बसर करते करते तबाही के उस दाहने तक पहुंचता है जिसका तज़किरा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ववैलुल लिल काफिरीन मिन आदाबिन शदीद, शदीद अजाब है उनके लिए जो इनकार और कुफ्र के रास्ते पर चल रहे हैं। और कौन चल रहा है? जो दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझकर आखिरत को कुर्बान करता चला जा रहा है। ये है फर्क जीने का। हर इंसान जी रहा है, जिसको अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पर बड़े हसीन अंदाज में बात इरशाद फरमाई कि तर्जुन मिनल्लाहि मा ला यर्जुन। हर इंसान जी रहा है, हर इंसान खाने पीने का इंतजाम कर रहा है, आशियाना बना रहा है, घर बना रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, हर इंसान कर रहा है। इसमें मोमिन और गैर मोमिन सब मुश्तरक है। लेकिन फर्क ये है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बंदे मोमिन आखिरत को मतमे नजर बनाया हुआ है। वो तर्जुना मिनल्लाहि, उसको अल्लाह से उम्मीद है कि वो हलाल कमाएगा तो अल्लाह ताला अजर इनायत फरमाएगा, बच्चों की अच्छी तरबियत करेगा तो अल्लाह ताला अजर इनायत फरमाएगा, और जो भी काम करेगा दीन की रोशनी में करेगा अल्लाह ताला अजर इनायत फरमाएगा। ये मोमिन का जज्बा है। और तर्जुना मिनल्लाहि मा ला यर्जुन, दूसरों का मामला ये कि जहन उनका साफ सुथरा है, जहन में किसी किस्म का कोई हिसाब किताब का डर नहीं, खौफ नहीं। ये फर्क है बंदे मोमिन और गैर मोमिन में। लिहाजा इरशाद फरमाया कि ईमान की शर्त ये है कि युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान हो, मरने के बाद आलम बरज़ख पर ईमान हो, फिर मैदान हशर पर, मीज़ान अमल पर, जन्नत पर, जहन्नम पर, ये सारी चीजों पर ईमान हो,
اور اس کے بعد اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے جو زندگی بسر کرتا ہے وہ دراصل نور والی زندگی بسر کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس نور پر جی رہا ہے جس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ نمبر 2 یصدون عن سبیل اللہ، اور یاد رکھیے برائی جو ہے ہمیشہ متعدی ہوتی ہے۔ برائی کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان برائی کر کے خود میں اپنے لیے برائی کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، بیٹھ جاؤں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نیکی کے سلسلے میں آپ دیکھیں گے کبھی کبھی انسان بخیل ہو جاتا ہے، میں نیکی کر رہا ہوں، خود اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے پڑوسی کو کیوں بلاؤں نماز کے لیے، اب پڑوسی تو دور کی بات ہے، بچوں کو کیوں بلاؤں نماز کے لیے، میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ سوچ لیتے ہیں کبھی کبھی نیکی کے سلسلے میں، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ جب نیکی ہے، اچھائی ہے اور اس پہ اجر ملنے والا ہے، اور جب ہم کو یقین ہے اس سے ہم کو کامیابی ملنے والی ہے، تو اس پر بیوی کی بھی تربیت، بچوں کی بھی تربیت، اور بیوی سمجھ رہی ہے تو شوہر کی بھی تربیت، بچوں کی بھی تربیت، پھر خاندان کی تربیت، پھر پڑوسی کی تربیت، سب کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اس تربیت کا، دعوت کا جذبہ ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھی یہ مفقود ہوتا ہے معاشرے میں، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیے پینے والا بیٹھے گا تو پینے میں دوسرے کو ضرور شریک کرے گا، متعدی، اور سینما جاتے جاتے چاہے گا اپنے دوست کو اٹھا کے گھر سے لے جائے، متعدی، برائی میں ضرور متعدی ہے، ایک دوسرے کو برائی بہت بری طرح لگتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خود دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر جی رہے تھے، اسی پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ یصدون عن سبیل اللہ، دوسروں کے لیے بھی اللہ کے راستے کو مسدود کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، اور برائیوں کو اچھا دکھاتے ہیں، برائیوں کی تعریف کریں گے، تھوڑی دیر انجوائے کر لیں، ارے ریلیکس کر لیں، یہی ایک زندگی ہے، اس میں تھوڑی یہ خوشیاں حاصل کر لیں، بلڈنگ بننا ہے، مال کہیں سے آ جائے، عمارت بننی ہے، گھر بننا ہے، ایک ہی مرتبہ بنتا ہے، رشوت سے بن جائے، چوری سے بن جائے، وغیرہ وغیرہ، یہ مختلف وہ جذبات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان ناجائز کام کرتا چلا جاتا ہے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتا ہے، دوسروں کے لیے بھی سد راہ بنتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں تو اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ ایک کولیگ ہے، ساتھی ہے جو رشوت نہیں لیتا، باقی سب رشوت لیتے ہیں، تو جو رشوت نہیں لیتا اس سے پوچھیے اس کا جینا دو بھر کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ حضرت بہت نیک ہے چلو بھائی ان کو ان کے راستے پہ چلنے دو، نہیں، اس کا تبادلہ کرائیں گے، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں لے جا کے اس کو پٹخ دیں گے، جینا اس کا دو بھر کریں گے۔ آپ کیسا آپ اپنے آپ کو 30 مار خواہ سمجھ رہے ہیں، نیکیوں پہ عمل کر رہے ہیں، حرام سے آپ بچ رہے ہیں۔ یصدون عن سبیل اللہ، معاشرہ برا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے راستے سے روکنے لگتا ہے۔ نمبر 3 وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، عملی طور پر بھی روکتے ہیں، فکری طور پر بھی اللہ کی شریعت میں، اس کے دین میں، اس کے نظام میں کیڑے نکالتے ہیں۔ میڈیا کا فیوریٹ ٹاپک آپ دیکھیں گے، شریعت کے اوپر تنقید، ساری دنیا کہاں جا رہی ہے، سلمس میں کیا ہو رہا ہے، کتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں، کتنے انسان تباہ ہو رہے ہیں، کیسی کیسی مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ سب سے صرف نظر کیے ہوئے اگر موضوع ہے پسندیدہ تو بس مسلمان اور مسلمانوں کے مسائل اور طلاق اور وہ جھگڑا اور یہ جھگڑا اور فلاں جگہ فلاں نے یہ کر دیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو رائی کا پربت بنا کر پیش کرنا، یہ یبغونہا عوجا، اللہ کی شریعت میں کجی تلاش کرنا، اللہ کے دین میں عیب تلاش کرنا، اس کے لیے زندگی لگا دیتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لازمی بات ہے جب اس روش پر چلو گے تو پھر وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، شدید عذاب کے تم شکار ہو جاؤ گے۔ دنیا کی زندگی تو دندناتے ہوئے منمانی بسر کر لو گے، لیکن آخرت میں بری طرح تباہ ہو جاؤ گے۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی دور کی گمراہی میں پہنچ چکے ہیں۔ گمراہی ہوتی ہے، گھر نہیں مل رہا، راستہ نہیں مل رہا، آپ کو منزل نہیں مل رہی ہے، راستے سے بھٹک گئے، یہ گمراہی ہے۔ لیکن ایک دور کی گمراہی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے بہت آسان نسخہ میں بتاتا ہوں کہ حیدرآباد میں آپ کو کوئی منزل اور کوئی گھر تلاش کرنا ہے اور آپ حیدرآباد ہی میں تلاش کر رہے ہیں تو پھر بھی اس بات کا امکان ہے راستہ مل جائے، اس منزل تک آپ پہنچ جائے۔ لیکن آپ حیدرآباد کی کالونی کا نام لے کر اور حیدرآباد کا ہاؤس نمبر لے کر
آپ واشنگٹن میں تلاش کر رہے ہیں, آپ لندن میں تلاش کر رہے ہیں, تو ایسے گمراہ کو کبھی منزل ملنے والی نہیں. یہ ہے دور کی گمراہی. بہت دور چلا گیا ہے اور اتنی دور چلا گیا ہے کہ اس کو اب منزل تک پہنچنے کا اس کے لیے کوئی امکان باقی نہیں رہ گیا. لہذا یہ 3 خطرناک چیزیں ہیں جو اپنے اندر نہیں پیدا ہونے دینا چاہیے. ایک تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح. نمبر 2, کبھی بھی گناہ کی طرف کسی کو آمادہ نہ کریں, اللہ کے راستے سے کسی کو نہ روکیں. نماز کے لیے جلدی جلدی جا رہا ہے, جماعت کا وقت ہو رہا ہے, لہذا تھوڑا روک دیا, بات چیت میں لگا دیا, اور اس کے بعد دل میں مسکرا رہے ہیں کہ بڑے اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھ رہے تھے, ابھی روک دیا, دیکھو گئی جماعت ان کی. لیکن یہ نہیں سوچ رہے میں کس راستے پہ چل رہا ہوں, میں ہلاکت کے اس راستے پر چل رہا ہوں جہاں سے واپسی کا امکان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت سے, توفیق سے ایسا محروم کر دے گا کہ پھر اس کفر پر, اس انکار پر موت ہوگی جس کے بعد عذاب شدید ہے. نمبر 3, اللہ کی شریعت میں کجی تلاش کرنا. خود کام نہیں کر سک رہے ہیں, خود مسئلے پہ عمل نہیں کر سک رہے ہیں, تو اللہ کی شریعت میں کجی تلاش کرنے لگے. اور آج کل تو یہ فیشن ہو گیا ہے, یہ فیشن ہو گیا ہے کہ خود کسی حکم پر عمل نہیں کر سک رہے ہیں تو پھر انٹرنیٹ پہ تلاش کیا کہ اس حکم کے خلاف کیا کیا مواد ہے, وہ چیزیں لے کے پیش کرنے لگے, لوگوں کے سامنے ان چیزوں کا تذکرہ کرنے لگے. کہہ رہے یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ اللہ کا دین کیسا ہے, اور یہ کس کو کس طرح دین سمجھ لیا گیا, مجھے یہ روایت نہیں سمجھ میں آتی, مجھے یہ قصہ نہیں سمجھ میں آتا, مجھے یہ حکم نہیں سمجھ میں آتا. اور اس کے بعد اس پہ آرٹیکل بھی لکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد اس پہ تقریر بھی کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اس پر لکھ کے پورے انٹرنیٹ پر بھیج رہے ہیں چاروں طرف لوگوں کے میلز میں کہ یہ غلط بات ہے, سمجھ میں انسانیت کو اس سے نقصان ہے, وغیرہ وغیرہ. جیسے بقرعید سے پہلے تماشا دیکھنے میں آیا, قربانی پہ تبصرے کر رہے ہیں کہ اتنی بلینس آف قربانیاں دے کے کیا فائدہ, غریبوں کے لیے یہ کام کرو, فلاں دریا پہ سیلاب آ گیا ہے, پل بنا دو, یہ کام بن جائے گا, وہ کام بن جائے گا. تو آپ کے یہ قربانی ہی کے پیسوں میں سارے کام بنیں گے, اور دوسرے وہ پیسے جس سے آپ کے صوفے آئے ہیں, آپ کی قالینیں آئی ہیں, جس سے صوفے اور قالین چھوڑ دیجئے, خطرناک قسم کے ناجائز چیزیں آئی ہوئی ہیں, ٹی وی آیا ہوا ہے ہزاروں کا, اس سے آپ کیوں نہیں بناتے پل, اس سے آپ کیوں نہیں مدد کرتے فسادات میں, ان چیزوں سے آپ کیوں نہیں مدد کرتے غریبوں کی, ان چیزوں سے آپ کیوں نہیں کرتے غریب لڑکیوں کی شادی. یہی 5,000 قربانی کے لیے جو 1 سال بھر میں خرچ ہوتے ہیں رہ گئے ہیں. لیکن یبغونہ عوجا, اللہ کے دین میں, اس کی شریعت میں, اس کے احکام میں کجی تلاش کرنا, کمی تلاش کرنا, عیب تلاش کرنا شیوا بنا لیتے ہیں. یہاں تک کہ پھر وہی ہوتا ہے جس کا تذکرہ فرمایا اولئک فی ضلال بعید. ایسے لوگوں کو میری خود اپنی چھوٹی ان بینائی نے, آنکھوں نے دیکھا کہ ہدایت سے دور ہوتے چلے گئے, دور ہوتے چلے گئے. اللہ کی کتاب کا انکار, حدیث کا انکار, اور یہاں تک کہ ان کا عالم یہ ہو گیا کہ ان میں سے ایک صاحب سے کہا کہ نماز جنازہ تو پھر حدیث سے ثابت ہے, نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے, قرآن مجید میں ترتیب تو آئی نہیں, حدیث سے ثابت ہے. تو انہوں نے یہ کہا خود مجھ سے راست کا کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ میری نماز جنازہ پڑھیے یا میرے مردے کو جلا دیجیے. یہ ہے ضلال بعید. دیکھتے دیکھتے اتنی گمراہی میں پڑ جائے انسان کہ اتنی دور چلا جائے کہ پھر حق سے قریب آنے کا امکان باقی نہ رہ جائے. آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا تھا کہ کتاب انزل اللہ علیک, یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف بھیجی جا رہی, نازل کی جا رہی تاکہ آپ لوگوں کو گمراہیوں سے نکالے, نور تک پہنچائے. تو ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم, کہ وہ رسالت ہے جو پہلی مرتبہ اس دنیا کی جانب بھیجی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے اے نبی, آپ سے پہلے بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا, اور ایک سنت کے ساتھ, ایک طریقہ کار کے ساتھ. وہ کیا ہے, وما ارسلنا من رسول, ہمارا طریقہ کار یہ رہا کہ ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو کسی بھی قوم کی جانب الا بلسان قومی, مگر اسی قوم کی زبان وہ بولتے تھے. اکثر و بیشتر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم خود اسی قوم کے فرد تھے. چند ہی انبیاء اور رسول ایسے ہیں جو اس قوم کے فرد نہیں تھے. جیسے مثال کے طور پر حضرت لوط علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام کو صدوم کے علاقے میں جو بھیجا گیا تو ملک شام کا ایک حصہ تھا, لیکن حضرت لوط علیہ السلام نسلی طور پر عراق کے تھے, کلدان کے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے.
لیکن ایسے موقعوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے وہ ماحول اور وہ حالات پیدا فرما دیے جس میں وہ اس زبان کو، اس قوم کی نفسیات کو پوری طرح سمجھ گئے. لہذا حضرت لوط علیہ السلام پوری طرح قوم سمود کی زبان سمجھتے تھے اور کنعانی زبان بولتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ ان کی نفسیات سمجھ گئے تھے. ان کی شہوتوں پر مرنے کی، شہوتوں پر گرنے کی جو عادت تھی، قبیح عادت، گندی عادت، اس کو سمجھ چکے تھے. لہذا حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دی تو سارے حالات سے باخبر تھے. باقی ہے کہ اس طرح اکا دکا واقعات کو چھوڑ کر آپ سارے نبیوں اور رسولوں کی سیرت میں دیکھیں گے کہ وہ خود اس قوم کے فرد ہوتے تھے. چنانچہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں جو سب سے افضل قبیلہ سمجھا جاتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا قبیلہ قریش میں مبعوث ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف عربی بولتے تھے بلکہ اعلیٰ ترین عربی اور فصاحت کا سب سے بلند معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور یہ اس لیے تھا کہ قوم پوری طرح بات سمجھ سکے. اب جاپانی کو ان کے درمیان بھیج دیا جاتا، چینی کو ان کے درمیان بھیج دیا جاتا تو بات ہی نہیں سمجھتے، اور ان کے لیے عذر معقول ہوتا کہ ہم کو بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، ٹرانسلیٹر صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے، سمجھ ہی میں نہیں آ رہا، تو ہم کیسے ان کی بات مان لیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے چھٹی کر دی، اسی زبان کے بولنے والے کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا. اب ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ عربوں کے درمیان کیوں انتخاب ہوا، انڈینز میں کیوں نہیں بھیجا گیا، رومیوں میں کیوں نہیں بھیجا گیا، ایرانیوں میں فارسی بولنے والا کیوں نہیں بھیجا گیا؟ وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی اس مسئلے کو نہیں چھیڑا، اسی لیے میں تفصیل تو نہیں بیان کروں گا، لیکن آپ کے ذہن میں سوالیہ نشان باقی نہ رہ جائے اس لیے اشارہ کر دوں گا کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ قربانی کا جذبہ جو صحابہ نے دیا کسی اور قوم کے اندر نہیں ہو سکتا تھا. چھوڑ دیا انہوں نے گھروں کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ بھوکوں اور ننگے پیر اور سر سے کفن باندھ کر عرب سے نکل گئے اور دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گئے. یہ قربانی کا جذبہ عربوں کے سوا کسی میں نہیں تھا، صحابہ کے سوا کسی اور کے اندر نہیں پیدا ہو سکتا تھا. نمبر 2، ان کا عالم یہ تھا، ان کا دین مذہب بالکل جہالت کی بنیاد پر تھا. بتوں کی پوجا کرنا، اس کے پیچھے نہ لاجک تھی، نہ فلسفہ تھا، نہ عقیدے کی بھی بہت ساری باتیں تھی، سادگی تھی. اس سادگی کو مٹا دینا اور دین توحید کا نقش ان کے ذہنوں پر بٹھا دینا یہ بہت آسان تھا. رومیوں میں، ایرانیوں میں، انڈینز میں بڑے علوم و فنون تھے اور بڑی دانائی کی باتیں کرتے تھے، اگرچہ کہ بنیادیں احمقانہ تھی لیکن اپنے آپ کو بڑے فلاسفر سمجھتے تھے. لہذا یہ چیزیں آج تک نہیں مٹی اسلام پہنچنے کے باوجود، تو کیسے بیک وقت مٹتی اور کیسے وہ دین کے لیے کھڑے ہوتے، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. مورخین نے لکھا کہ عربوں کے ذہنوں کی تختی کو میٹ دینا اور صاف کر دینا، ان کے سلیٹس کو صاف کر دینا بہت آسان تھا، دوسری قوموں کے ذہنوں کی تختیوں کو میٹنا بہت مشکل تھا. اس لیے تیسرے یہ کہ عربوں میں جہاں خرابیاں تھی جن کا آپ تاریخ میں تذکرہ پڑھتے ہیں، تھی بہت ساری خرابیاں، وہیں بات بہت زبردست قسم کی خوبیاں تھی. ان خوبیوں میں شجاعت، بہادری، اور ان خوبیوں میں صفائی، بالکل جو بات دل میں ہے زبان پر، اور ان خوبیوں میں فیاضی، لٹا دینا اپنا سارا کا سارا مال. آپ نے پڑھا ہوگا حاتم طائی کا نام، ان کا سب سے عزیز ترین گھوڑا جس پر وہ اپنی جان دیتے تھے. قحط ہو گیا، قوم میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لوگوں نے کہا ہم بھوکے پیاسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے کا مسئلہ ہے، لوگوں نے کہا کہ ہم بھوکے پیاسے مرے جا رہے ہیں، حاتم آپ کچھ کیجئے. تو انہوں نے اپنے عزیز گھوڑے کو قربان کر دیا، کاٹ دیا اور اس کا پکا کر سالن والن پوری قوم میں تقسیم کر دیا. تو یہ عربوں میں شروع سے خصوصیات تھی، اپنے مال کو خرچ کرنا، فیاضی وغیرہ. لہذا ایک دوسرا موضوع ہے سیرت کا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا جو انتخاب کیا تو اس قوم میں کچھ ایسی صلاحیتیں تھی، کچھ ایسی لیاقتیں تھی جس کی وجہ سے اس قوم کا انتخاب کیا گیا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان بھیجا گیا. وہ عرب تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب تھے، وہ عربی بولتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کی فصیح پیاری عربی بولتے تھے. وَمَا أَرْسَلْنَا بِرَسُولٍ
इल्ला बिलिसानी कौमिही लियुबय्यिन लहुम, ताकि दीन बयान कर दे, खोल खोल कर सुना दे। कोई मसला वहाँ ऐसा न रह जाए कि उसकी वजाहत न हुई हो और वो उनके लिए गुंजलक है, ऐसा नहीं, बल्कि सब चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी। फयुदिल्लुल्लाहु मन यशा व यहदी मन यशा। अब आ गया वही तज़किरा जिसका मैं इशारा कर रहा था। लेकिन याद रखो, हिदायत देना और न देना तो ये अल्लाह के हाथ में है। फयुदिल्लुल्लाहु मन यशा, अल्लाह ताला जिसको चाहे गुमराह कर दे। व यहदी मन यशा, और जिसको चाहे अल्लाह ताला हिदायत दे दे। अबू जहल को गुमराह रखा, हजरत उमर को हिदायत दी, ये अल्लाह ताला का निजाम है, ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, उसका तरीक़ेकार है, उसका इख्तियार है। आप नहीं पूछ सकते कि आप ये क्यों कर रहे हैं। हाँ, दूसरी जगह अल्लाह ताला ने ये बात साफ इरशाद फरमाई कि अल्लाह ताला हिदायत उनको देता है जिनके सीने हिदायत के काबिल होते हैं, जो गुरूर में मुब्तला न हो, जो अपने दिलों को सड़ा न चुके हों, जिनके दिल हिदायत के काबिल होते हैं, वो रो के हिदायत मांगते हैं तो अल्लाह ताला हिदायत देता है। वह वल अजीज, और वही वो बहुत गलबे वाला, इज्जत वाला है। अल हकीम, और बहुत हिकमत वाला है, वो जानता है किसको हिदायत देना है, किसको हिदायत न देना है। वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना, हमने मूसा अलैहि सलाम को भी भेजा था अपनी आयतों, अपनी निशानियों और अपने कलाम के साथ, और उनकी भी यही ड्यूटी थी जिसका तज़किरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में फरमाया, अन अखरिज कौमक मिनद्दुलुमाति इलन नूर। मगर आप गौर करिए कुरान पाक की फसाहत, एहतियात, कुरान पाक के लब व लहजे की जो इसका जो हुस्न है, उसका जो जमाल। अन अखरिज कौमक मिनद्दुलुमाति इलन नूर, हमने मूसा को भेजा अपनी आयतों के साथ कि अखरिज निकाले। ऊपर देखिए क्या है, लितुखरिजा अन्नास, ऊपर है अन्नास, लोगों को, सारी इंसानियत को निकाले तारीकियों से। यहाँ देखिए अनाकरिज कौमका, आपकी कौम को। आपकी नबूवत सबके लिए नहीं है, आपकी नबूवत आपकी कौम के लिए है। इसके बाद हजरत ईसा भी आएंगे, हजरत ईसा के बाद हजरत मोहम्मद भी आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आपका काम आपकी कौम के साथ मखसूस है। यहाँ कौम का लफ्ज है, वहाँ अन्नास का लफ्ज है। लिहाजा फरमाया अन अखरिज कौमक मिनद्दुलुमात, आपकी कौम को आप निकालें तारीकियों से नूर की तरफ। वही तज़किरा जिसका अभी अल्लाह ताला ने शुरू में फरमा दिया। और सारे अंबिया ये ड्यूटी अंजाम देते थे, लोगों को अंधेरों से निकालते थे, अल्लाह के नूर तक पहुंचा दिया करते थे ताकि सिरात मुस्तकीम समझ में आ जाए। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और हजरत मूसा अलैहि सलाम से अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया था, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और अल्लाह के जो अय्याम हैं, अय्याम ही से मैं तर्जुमा भी कर रहा हूँ, उसकी वजाहत फिर करूंगा। अल्लाह के अय्याम से लोगों की तज़कीर कीजिए, उनको नसीहत कीजिए, उनको समझाइए बुझाइए। वाज़ो नसीहत में अल्लाह के अय्याम का तज़किरा कीजिए। यौमुन और अय्याम, जिसका तर्जुमा हम दिन से, दिनों से करते हैं, जरा अरबी में मफहूम इसका वसी है, वसाअत का हामिल है, और इसके माने होते हैं खास खास किस्म के जमाने। अब अय्यामुल्लाह के माने ये हो गए कि वो खास किस्म के जमाने जिसमें अल्लाह के फैसले नाजिल हुए थे, ऐसे फैसले जिनसे अक्लें हैरान रह गई थी कि एक हजरत नूह अलैहिस्सलाम निहत्ते चंद साथियों के साथ कश्ती में बचे जा रहे हैं, और पूरा का पूरा काफिरों का यहाँ से वहां तक लश्कर वो सैलाब के नजर हो गया। ये है अय्यामुल्लाह, अल्लाह का फैसला एक खास जमाने में नाजिल हुआ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की ताईद में, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की ताईद में जो अल्लाह के फैसले हुए, और फिर कौमों को जो तबाही का मुंह देखना पड़ा मुखालिफत की वजह से, ये अय्यामुल्लाह है। तो फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और अल्लाह के जमानों से जिसमें अल्लाह के खास फैसले नाजिल हुए, उनसे इनकी नसीहत कीजिए, उनको समझाइए। देखो कैसा तारीख में हो चुका है, तारीख में गुजर चुका है, किन हालात से अंबिया गुजर चुके हैं, और फिर किन फैसलों से कौमों को दो चार होना पड़ा। ये सारी चीजें समझो। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, बेशक इसमें बड़ी जबरदस्त निशानियां हैं हर उस बंदे के लिए जो जिसके अंदर सब्र और शुक्र की सिफत हो। ये दो सिफत ऐसी है जो इंसान को आखिरत पर गौर करने के काबिल बनाती है, सब्र और शुक्र।
اگر حالات مصیبت کے ہیں، پریشانیوں کے ہیں تو صبر کرے اور یہ سمجھے کہ مجھے آخرت میں اجر ملنے والا ہے، ختم، یہاں سے کامیابی کی کنجی مل گئی۔ اور اگر خوشحالی کے حالات ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان پھاڑ کر دے دیا ہے دولتوں کو، نعمتوں کو، تو شکر ادا کرے اور یہ نہ سمجھے کہ یہ میری صلاحیت کا نتیجہ ہے، بلکہ اللہ کا ایک فضل ہے، اس کے حکم کے مطابق میں زندگی بسر کروں گا۔ یہ دو صفتیں اگر ہے تو بندہ انشاءاللہ وہ آخرت کی صراط مستقیم پر گامزن رہے گا، بھٹکے گا نہیں۔ اور اگر صبر نہیں ہے، ذرا سا مصیبت آئی اور اس کے بعد وہ جھلا گیا اور پھر اس کے بعد سے وہ یہ سمجھا کہ دنیا کی زندگی سب کچھ تھی، وہی زندگی میں مصیبت آ گئی، اب کچھ رہ نہیں گیا، غلط سلط بھگ گیا، پھر وہ آخرت میں ناکام۔ اور اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا دروازہ کھولا اور نعمتوں کی بارش ہوئی اور بہہ گیا بندہ، آخرت میں باس پرس ہوگی، اس کا احساس ہی نہیں ہے، تو پھر تباہ ہو گئی، اس کی برباد ہو گئی آخرت۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ آخرت کی تذکیر، نصیحت، پچھلے نبیوں کے قصے، قرآن پاک کی آیات، یہ سب کچھ نفع بخش ہوتی ہے اس وقت جبکہ انسان کے اندر صبر اور شکر یہ دو صفات ہو۔ اور انہی دونوں صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، ہمیشہ اس کو کامیابی ہی کامیابی ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں چٹ بھی اس کا ہے پٹ بھی اس کا ہے، کہ اگر مصیبت آ گئی تو صبر کر لیا اور اجر ہی اجر ملا، اور نعمتیں مل گئی تو شکر ادا کیا اور اجر ہی اجر ملا، ہر حال میں وہ اجر کماتا ہے۔ اور اگر یہ ایمان نہیں ہے آخرت میں تو دونوں چیزیں اس کے لیے مصیبت، کہ مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی تو غلط شکوے کیا لہذا خسارہ، اور نعمت آ گئی بھٹک گیا، آپے سے باہر ہوا لہذا آخرت کا خسارہ۔ یہ ہے ایمان کی دو لازم و ملزوم صفت کہ بندے کے اندر صبر ہو، شکر ہو، تو فرمایا پھر قرآن پاک کی آیتیں بھی اس کے لیے مفید ہے اور رسولوں کی دعوت بھی اس کے لیے مفید ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے نازل ہوئے وہ نصیحت کے واقعات بھی اس کے لیے مفید ہے، ورنہ یہ ساری چیزوں سے وہ یعنی مستغنی ہو کر، یہ ساری چیزوں سے لاپرواہ ہو کر وہ اس دنیا سے گزر جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی یہاں پہ تفصیل فرمائی ہے، انشاءاللہ وہ آیتیں آگے آئیں گی اور اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔